بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جس عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حنبلی طریقے کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری مطابق 17 مارچ 72 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی محفوظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر میدان کے قریبی شہر مغربی گیلان یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشیر میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ تمام عالم اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن سے ہی لہو لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جاؤ۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیب سے آواز آیا کرتی تھی، جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشیدہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے 1095 میں بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے استاد میسر آئے۔ آپ کے نانا حضرت سید عبداللہ سمعی زندہ تھے، انہوں نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ کے آغاز تعلیم کا تو صحیح طور پر معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ محمد بن قادوانی کا بیان ہے کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی عمر کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا سچ پر، اور فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ بچپن میں اور نہ ہی جوانی میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے کھڑا ہو کر عام کسانوں کی طرح ہل چلانے لگا۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس بیل نے مجھ سے کلام کیا کہ تم کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں میں خوف کی حالت میں گھر آیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے حاجیوں کو میدان عرفات میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے آگے سے تمام حاجبات ہٹا دیے۔ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بغداد شریف جا کر عالم کرام سے علم مشائخ طریقت سے طریقت کا فیض حاصل کروں۔ والدہ محترم کو میں نے دونوں واقعات کے بارے میں عرض کیا۔ فرماتے ہیں اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا۔ عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت اور ریاضت کی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکون اختیار کیا اور دست و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت اور نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال کی عمر تک
آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشروبہ اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور برصغیر تک تشریف لے گئے اور ملتان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 4 برس کی عمر سے کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صدیقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو زکریا یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو فضل محمد، شیخ عبداللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں وعظ کرے گا، اس کی کرامات کو ہر خاص و عام جان لے گا اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولایت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے بعد 29 شعبان کو چاند کی روایت نہ ہو سکی تو لوگ تردد میں تھے، لیکن حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ محترم کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضا میں آپ کا یہ حال رہا ہے کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطع دودھ نہیں پیتے تھے۔ ہوا یہ کہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے میں آپ روزے میں رہتے تھے۔ جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطاری کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ ابتدائی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی، پھر کیوں آپ کے مرتبہ سلب کو چھو سکتا ہے یا اس کا اندازہ کر سکے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم اپنے لڑکپن کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ لہو لہب سے باز رہو، اور اپنے آس پاس جب نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا نہ دکھائی دیتا تھا، جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی تھی اور میں جلدی سے بھاگا ہوا گھر آتا اور والدہ محترم کی آغوش محبت میں چھپ جاتا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی جب استاد کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو استاد نے کہا آپ پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے تھے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ حضور غوث اعظم آج سے کئی صدیوں قبل ہی اس حقیقت کو ثابت کر چکے ہیں کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوتی ہے اور پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر پیٹ میں رہنے والے بچے پر بھی ہوتا ہے۔ اور آج چاند کو چھو لینے اور اس پر چہل قدمی کرنے کے دعوے دار 20ویں صدی کی جدید سائنس دنیا کے یورپ اور امریکہ کے سائنسدان اپنی تحقیقوں سے یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ سائنسدان نے ایک نئی تحقیق کر لی ہے کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی منفی یا مثبت سوچ رکھتی ہے اس کا اثر آئندہ آنے والے بچے کی زندگی پر پڑتا
ہے۔ یہ بات سائنسدانوں نے آج دریافت کی ہے، جبکہ حضور غوث اعظم نے صدیوں قبل اس کا عملی ثبوت دنیا کے سامنے خود پیش کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں امت مسلمہ کو فخر ہونا چاہیے کہ موجودہ دنیا کی کوئی ترقی قرآن و سنت اور تعلیمات اسلامی کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور یوں ہی آپ نے اپنے وطن جلان میں قرآن شریف کا ختم کیا اور چند دوسرے دینی کتاب پڑھ ڈالی تھی۔ حضرت غوث اعظم نے حضرت شیخ حماد بن مسلم سے ہی قرآن مجید حفظ کیا اور برسوں خدمت حمدیہ میں رہ کر آپ فیض برکات حاصل فرماتے رہے۔ سرکار غوث اعظم نے 528 سن ہجری میں درسگاہ کی تعمیر جدید سے فروخت پائی اور مختلف اطراف کے لوگ آپ سے شرف حاصل کر کے علوم دینیا سے مالا مال ہونے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس میں دوران وقت اپنی وصیت قبری کی شان کا اس طرح اظہار فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو مجلس میں موجود تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ دنیا کے دوسرے علاقے کے اولیاء نے کاش کے ذریعے آپ کے اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنیں خم کر دی۔ حضرت خواجہ شیخ محی الدین اجمیری نے گردن خم کرتے ہوئے کہا کہ آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی۔ اور اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 1167 کو ہفتے کے شب 8 ربیع الاول 1161 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔